اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ جذباتی تکلیف کسی اور قوم کو نہیں پہنچائی جا رہی ہے. آج ہمارے جذبات کو جتنی ٹھیس پہنچتی ہے نا، جتنا ذہنی طور پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، اس وقت دنیا کی کوئی اور قوم نہیں ستائی جا رہی ہے، نہیں پریشان کی جا رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے بھائیو؟ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی جاتی ہے، اعلان کر کے کی جاتی ہے. ہو رہا ہے ہمارے لیے. اور آپ جانتے ہیں مسلمان سب برداشت کرتا ہے، لیکن یہ چیز ایک مسلمان کے لیے ناقابل برداشت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہوئی. میں بھارت کو بین الاقوامی سطح سے، انٹرنیشنل لیول سے لے کر ملک تک کی بات کروں. مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جا رہا ہے. ہوا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ٹیررزم کا نام دیا گیا، دہشت گردی کا نام دیا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے دہشت گردی کی کبھی تعلیم نہیں دی. دہشت گردی کا اصل مقابلہ تو اسلام نے کیا. جس کے نام سے سلامتی کا آغاز ہوتا ہو اس کے دہشت گردی کا نام دیں تو اس سے بڑا دنیا میں مذاق کیا ہو سکتا ہے. یہ سچ ہے. اتنا ہی نہیں، یہ بھی سچ ہے کہ مشرق و مغرب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ سستا ہوا. یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں. اب اس سلسلے میں نوجوان خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے احساسات ہیں. میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، اور اگر بوڑھا لگتا ہوں تو تھا. ہر مسلمان کا خون کھولتا ہے میرے بھائی. ہر مسلمان کے احساسات جاگتے ہیں، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں جو بات کر رہا ہوں یہ خاص طور پر ایک پس منظر میں ہوا کیا، بہت سارے نوجوانوں نے یہاں طریقہ یہ تھا کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ پھر سے طریقہ یہی تھا کہ امت کے نوجوان، امت کے علماء، امت کے ذمہ دار، جماعت جمعیت مل بیٹھتے ان معاملات کے تدارک کے لیے، روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس پہ غور کیا جاتا. لیکن ہوا کیا میں آج جو بات بول رہا ہوں اس پر آپ جذباتی نہ ہوں. آپ جائیں، سوچیں، بیٹھیں، پڑھیں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے. ہوا کیا؟ نوجوانوں کے ان جذبات کا کچھ تنظیموں کی طرف سے استحصال ہوا. میں بات کر رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر. اور آپ کو معلوم ہے، میرا اپنا ایک خطاب ہے یوٹیوب پر، کبھی آپ کو موقع ملے تو سن لیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ ہمارا چراغ ہیں، ہم آپ سے امیدیں ہیں کہ آپ سے ہمارا گھر روشن ہوگا. لیکن ہوا کیا؟ جذبات کا استحصال کرنے والی بعض تنظیموں نے، میں خاص طور پہ باہر کے ملک کی، اس لیے کہ ہمارے ملک کی بات ابھی میں بعد میں آ کے کروں گا، باہر کی تنظیموں نے کیا کیا؟ امریکہ کے خلاف، فلاں کے خلاف، اس کے خلاف جہاد کے نام پر کیا. میں اس میں دو تفصیل، میں نے کہا نا کہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا، بات بہت لمبی ہوگی، لیکن بنیادی بات صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 20 سال کی پچھلی جو ہے لڑائیاں، جنگیں ہمارے نوجوانوں کی، آپ اسے قربانی کہیں یا نادانی کہیں، جو نام آپ دیں، لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے، 20 سال کی جو قربانیاں ہوئی، ان قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا؟ مسلمانوں کو حاصل کیا ہوا؟ آپ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات اگر پڑھیں گے نا، قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جہاد بھی کون کرے گا، کب کرے گا، اگر فائدہ ہونے کا امکان نہیں، نقصان غالب ہے تو کیا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ تھا. بین الاقوامی سطح پر علماء بولتے رہے، بتاتے رہے، لیکن ہوا کیا معلوم آپ کو؟ بھائیو میری بات سمجھو. میں نے کہا پھر بھی کہ یہ بات جذبات کی نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے کی ہے. ہوا کیا معلوم ہے؟ نوجوانوں نے طے کر لیا کہ ابھی ہمیں تو نکل پڑنا ہے. اور جب علماء نے سمجھایا کہ اس نکلنے میں امت کا فائدہ نہیں نقصان ہے، تو ہمارا نوجوان ہمارے علماء کے خلاف برگشتہ ہو گیا. کہا یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، یہ حکمرانوں کے اشارے پہ چلتے ہیں، یہ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں. مانا نہیں، گئے. آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور میری گزارش ہے آپ سے کہ جا کر آپ وہ سن کر دیکھیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ بتاؤ کتنے ہزار دشمن مارے گئے؟ آپ حساب دیکھ لو جا کے، ساری جنگوں کا حساب، پچھلے 20 سال کی جنگوں کا حساب. خلیج کی جنگ سے جو شروعات ہوئی،
1992 کے لگ بھگ جو جنگ ہوئی، وہ جو خلیج کی جنگ سے شروعات ہوئی، ابھی قریب تک کی جنگوں میں ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کا خون کتنا گیا، کتنی ہماری مائیں جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں، آپ جا کر دیکھو، کتنے ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بچے معذور ہیں، کتنے ہمارے اور آپ کے شہر بڑے کے بڑے قبرستان بن گئے میرے بھائی، شہر کے شہر کھنڈر بن گئے، اتنا سب کچھ ہوا۔ سوال یہ ہے، جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے ہم نے حاصل کیا؟ کیا ہمارے خلاف وہ ساری باتیں رک گئیں؟ قرآن کی توہین کا معاملہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ، اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ، مسلمانوں کے خون کو سستا، یہ سب رک گئی۔ تو پھر پچھلے 20 سال کے اندر ہم نے جو کیا، یہ سودا فائدے کا ہے کہ گھاٹے کا ہے؟ میں بتاؤں، ہمارے بعض جذباتی نوجوان یہ کہتے ہیں ہم مسلمان جب میدان میں نکلتے ہیں یا تو شہادت ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے۔ اسلام آپ کو یہ سمجھاتا، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، اسلام آپ کو یہ بتاتا سمجھاتا ہے کہ اسلام ایسا نہیں بتاتا کہ جاؤ جا کر کود پڑو میدان جنگ میں، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر جس طرح نماز کا ایک بنایا طریقہ ہے، جنگ کا بھی اپنا ایک اصول و ضابطہ ہے۔ جس طرح بے ترتیب نماز نہیں ہوتی، بے ترتیب جنگ بھی اسلام کی نظر میں جنگ نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہمارے اپنے ان نوجوانوں کا معاملہ جو خدمت کرنا چاہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی نیت پہ شبہ نہیں، اور میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ جو پڑھے لکھے آپ میں سے ہیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، جاؤ جا کر وہ رپورٹیں پڑھو، وہ کتابیں پڑھو جو مختلف ملکوں کی ایجنسیوں کی کارروائیوں پہ لکھی گئی کتابیں، بین الاقوامی ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں کے بارے میں، ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں لکھی گئی کتابیں پڑھ کر دیکھو، پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کے مفاد کے نام پہ بیوقوف بنا کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کو ہی برباد کیا گیا۔ یہ اس وقت دنیا کے اندر بلا مبالغہ 20 کتابیں ایسی جو تحقیق کی بنیاد پہ لکھی گئی، ساری دنیا کی ایجنسی۔ ہمارا نوجوان بھولا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے قوم کے لیے، وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، اسے تڑپ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ گستاخی ہو، نبی کے ساتھ گستاخی ہو، فلاں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ ایک باقاعدہ ایک اجتماعی طریقہ، آپ کا انفرادی مسئلہ تو نہیں، قوم و ملت کا مسئلہ، اسے جس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ وقت کے حکمرانوں نے، وقت کے علماء نے، کمزوری ہوگی ان کے اندر کبھی ہوگی، لیکن وقت نے بتایا، یہ جو وقت گزرا اس نے بتایا کہ ان کی سمجھ زیادہ تھی بنسبت ان لوگوں کے جو جذبات کی رو میں بہہ گئے۔ میں کیا بولنا چاہتا ہوں بھائیو، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ترجیح ہے، آپ سر آنکھوں پر ہیں، آپ اگر جو آدمی نوجوان اپنی قوم کا نہ ہو سکے اس پر تو ہم نہ افسوس کریں گے، آپ تو قابل قدر تھے، لیکن ہوا کیا؟ پھر وہی روش کہ آپ نے علم، علماء، قوم، ذمہ دار جماعت سب کو چھوڑ کر آپ نے ایک نئی دنیا اپنی بسانی چاہی۔